یہ ساری ترکاریاں، فصلیں، ہر پھول، یہ سب کچھ اگایا ہے اسی اللہ نے تمہیں پیدا کیا، دنیا پہ لایا ہے، اسی کی پھر عبادت بنتی ہے۔ حق ہے اس کا کہ تم اس کی عبادت کرو، اسی کے آگے رکوع کرو، اسی کے آگے سجدہ کرو، اسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو، دامن کو پھیلاؤ، اسی کو، وہی اسی کا حق ہے، اسی کا اختیار ہے۔ لیکن جب دنیا کفر نے اس اللہ کی ذات کو چھوڑا، اس پہ ایمان نہیں لائے، ہاں اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا، کسی نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا لیا، کسی نے عیسیٰ کو بیٹا بنا لیا، کسی نے بتوں کو ان کی پوجا شروع کر دی، کسی نے سرے سے ہی انکار کر دیا، اب یہ پوری خدائی کا جو ایک کنبہ ہے انسانیت کی صورت میں، اس کے اندر یہ کفر اور شرک کا ایک ناسور پیدا ہو گیا۔ کفر، شرک ناسور ہے، اور جس انسانی جسم کے اندر ناسور پیدا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ اس کا آپریشن کر کے، اس کو کاٹ کے جسم جدا کر کے پھینک دیا جائے۔ ہندو بھی ایک ناسور ہے، انسانی خاندان، انسانی کنبے، انسانیت کے اوپر یہ ہندو بھی ناسور ہے، اس کا آپریشن بھی ضروری ہے، اور یہودی بھی ناسور ہے، اس کا آپریشن بھی ضروری ہے، نصارہ صلیبی یہ بھی ناسور ہیں، ان کا آپریشن بھی ضروری ہے، جو بھی اللہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی ایک ناسور ہے، اس کا آپریشن ضروری ہے، جب تک کہ یہ سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت پہ نہ لگ جائیں۔ ان ناسوروں کو کاٹنا، ان کا آپریشن کرنا اللہ کے مومن بندوں کے لیے لازمی ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب پھر آپریشن ہوتے ہیں تو پھر دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی ضرورت پڑتی ہے، دعا، کھانے کی دوا کی ضرورت۔ صرف دعاؤں سے پھر کام نہیں چلتا۔ مسلمانوں، آج بھی ٹھیک ہے آپ دعائیں کرتے ہیں، کرنی چاہیے، کرتے رہو، لیکن اب دعا صرف نہیں چلے گی، بلکہ اس ناسور کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے علاج کی ضرورت ہے، اور یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، ان ہاتھوں کو نیچے کر کے ٹریگر پہ بھی لانا ہوگا ان انگلیوں کو، تاکہ اس ناسور کا آپریشن کیا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ اس امت کے ان قیمتی ترین اثاثوں کی حفاظت کے لیے آپریشن ضروری ہے، اور وہ ہوگا جہاد مقدس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دوسری جگہ پہ اللہ پاک نے اس طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے میرے مومن بندو، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جبھی تم لوگوں کی ملاقات ہو جائے، جبھی تم لوگوں کی ملاقات ہو جائے کسی کافر کے ساتھ، کافروں کے کسی لشکر کے ساتھ، کافروں کے کسی جماعت کے ساتھ، کافروں کی کسی فوج کے ساتھ، چاہے تمہاری ہندو لشکر سے ملاقات ہو جائے، یہودی صلیبی لشکر سے تمہاری ملاقات ہو جائے، اے میرے مومن بندو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب ہی کافروں سے آمنا سامنا ہو جائے، فاثبتوا، پھر ڈٹے رہو،
پیچھے نہیں ہٹنا، ثابت قدم رہو، ڈٹ کے رہو، مقابلہ کرتے رہو۔ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور مقابلے کے دوران، لڑائی کے دوران اور جناب شہادتوں کے دوران تم لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بندوقوں کے دھانے کھلے رہیں، ٹریگر پہ انگلی چلتی رہے اور میزائل چلتے رہیں، سب کچھ گردنیں کٹتی رہیں، خون بہتا رہے، اسلام کے لیے، لا الہ کلمۃ اللہ کے لیے آپ برسر پیکار رہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، لیکن اللہ کی یاد کو نہیں بلانا، اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ جب اللہ کو یاد کرو گے اللہ کی مدد آئے گی، لعلکم تفلحون، پھر تم کامیابی کو پالو گے، اللہ فتح تمہارے مقدر فرما دے گا۔ ڈٹے رہنا، پیچھے نہ ہٹنا، کمزوری نہ دکھانا، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے رکھنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا، لعلکم تفلحون۔ یقین رکھو کہ فتح تمہارا مقدر ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ اللہ ہمارے عساکر، ہماری فوجیں، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما دے، جو محاذوں پہ ڈٹے ہیں، جن کو راتوں کی پرواہ نہیں، ہواؤں کی نگرانی کر رہے ہیں، فضاؤں کے نگران ہیں، ہماری زمینی سرحدوں کے نگران ہیں، سمندری حدود کی سمندروں کے اندر وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کی مدد بھی فرما، حفاظت بھی فرما۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمانوں، تمہیں اپنے سرمایے کے اوپر فخر کرنا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں سرمایہ کیا دیا ہے؟ کافر کیوں تم سے لڑتا ہے؟ وہ کیوں تم سے خائف ہے؟ وہ کیوں تم سے حسد کرتا ہے؟ وہ کیوں تم سے نفرت کرتا ہے؟ کافر کیوں تم سے بغض رکھتا ہے؟ آؤ میں آپ کو مختصر بتاتا ہوں اس کو تکلیف کیا ہے، کیوں ہمارے ساتھ پنگا دن رات کھڑک کے دن، کیوں حسد کیا ہے ان کے دلوں میں، بغض کس چیز کا ہے؟ سب سے بڑی دولت جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی ہے مسلمانوں، یاد رکھو، وہ ہے نبی محمد صلی اللہ۔ سب سے بڑی جو دولت ہے تمہارے پاس، سب سے بڑی دولت ہے جو تمہارے دامن کے اندر اللہ پاک نے ڈالی ہے، وہ محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ نبی تو وہ نبی ہے مسلمانوں، اس نبی کا امتی بننے کے لیے پہلے نبی بھی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں تو نبی نہ بناتا بلکہ آخری نبی کا امتی بنا دیتا۔ اتنی عالی شان امت، اتنا عالی شان نبی، جس کا امتی ہونے کے لیے نبی بھی خواہش اور اظہار اور دعا کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی آخری نبی ہے، اس وجہ سے بھی ان کو حسد ہے کہ اس پیغمبر نے ہماری شریعتوں کو ختم کیوں کر دیا، اور یہ نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا، اور یہ نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آیا، یہ نبی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں نہیں آیا، کیوں یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کیوں آیا ہے، اور یہ نبی عربوں میں کیوں آیا ہے، یہ نبی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آیا۔ اس لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کے وہ پہلے دشمن بن گئے کہ یہ جناب اتنا عالی شان پیغمبر جو نبیوں کا بھی امام بن گیا، وہ ان کو کیوں مل گیا، جو نبیوں کا خطیب ہے، جو نبیوں کا امام ہے، جو ساتوں آسمانوں پہ سیر کرنے والا ہے، عرش عظیم تک جانے والا پیغمبر ہے، وہ ان کو کیوں مل گیا، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والا ان کو کیوں مل گیا، جس کی انگلیوں سے پانیوں کی نہریں جاری ہوئی ان کو کیوں مل گیا، ہاں جس کو جناب کنکریاں بھی جس کا کلمہ پڑھتی ہے، پتھر بھی جس کو سلام کرتے ہیں، درخت بھی جس کے اشارے پہ چلتے ہیں، وہ پیغمبر ان کو کیوں مل گیا۔ حضور نبی کریم
علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا, میرے پاس دو فرشتے آئے, آ کے میری چارپائی کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے, اور ایک کہنے لگا کیا یہ وہی شخص ہے جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے؟ دوسرا کہنے لگا ہاں ہاں وہی نبی ہے. اور جناب دوسرا کہتا ہے اچھا پھر ترازو منگا لو. ترازو منگا لیا گیا, میں محمد کو ایک پلڑے میں رکھا گیا, تو میرے مقابلے میں 10 آدمیوں کو ڈالا گیا, میرا وزن کیا گیا, میرا پلڑا بھاری ہو گیا. پھر اس نے کہا 100 بندے ڈالو, 100 بندوں کو ڈالا گیا, میرا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. پھر وہ کہنے لگا 1000 آدمیوں کو ڈالو, 1000 آدمی ڈالے گئے, میں محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہا. اب وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے اگر اس کے مد مقابل میں 1000 نہیں ساری کی ساری انسانیت کو ڈال دیا جائے, اس کے مقابلے میں سارے جنوں کو ڈال دیا جائے, اس کے مقابلے میں سارے فرشتوں کو بھی ڈال دیا جائے, اس کے مقابلے میں 7 زمینوں کو بھی ڈال دیا جائے, اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کو بھی ڈال دیا جائے, سورج اور چاند کو بھی ڈال دیا جائے, سارے ستاروں کو بھی ڈال دیا جائے, 14 طبق ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور ایک پلڑے میں اکیلے محمد کو رکھا جائے, کبریا کی کبریائی کی قسم ہے محمد کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا. اتنا عالیشان نبی ان کو کیوں مل گیا مسلمانوں کو, جو نبی بھی ہے, کمانڈر بھی ہے, چیف بھی ہے, جرنیل بھی ہے, جج بھی ہے, اور جناب وہ عام بھی ہے, خاص بھی ہے, خطیب الانبیاء بھی ہے, امام الانبیاء بھی ہے, سرتاج الانبیاء بھی ہے, 7 آسمانوں کی سیر کرنے والا بھی ہے. اتنا عالی شان پیغمبر ان مسلمانوں کو کیوں مل گیا؟ یہ ہے تمہاری پہلی دولت جس کی وجہ سے آپ کے وہ دشمن ہیں. نمبر 2 مسلمانوں, دوسری آپ کی دولت کہ اس نبی کو, اس امت کو اللہ پاک نے عالی شان کتاب قرآن مجید کیوں دے دیا؟ فَإِنَّ أَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. یہ قرآن ان کو کیوں ملا؟ کلام اللہ ان کو کیوں ملا؟ یہ قرآن ایسی کتاب ہے A to Z اور الف سے یا تک ایک ایک علم کا بیان ہے. اللہ اکبر, 70,000 علوم کا منبع ہے یہ قرآن عظیم کہ جس کا آج تک دنیا کفر جواب نہیں دے سکی. یہ قرآن غالب کتاب ان کو کیوں ملی؟ رب نے کہا اس کتاب جیسی کتاب لے کے آؤ, نہیں لا سکے. رب نے کہا 10 سورتیں ہی لے آؤ, نہیں لا سکے. اللہ نے کہا چلو 1 سورت ہی لے کے آؤ, قیامت تک تمہارے ذمہ یہ قرض ہے. آج تک دنیا نے ہر چیز بنائی لیکن نہیں بنا سکے, تو قرآن کی ایک آیت کے مثل بنا سکے. یہ ہے کہ ان کو اتنی عالی شان کتاب قرآن کیوں ملا. اللہ اکبر, یہ وہ قرآن ہے جو ساری کتابوں کا خلاصہ ہے. یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر میرے بھائیوں پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک اور قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے دستور حیات, زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے موجود ہیں. اتنی جامع کتاب ان کو کیوں ملی جس نے ہماری کتابوں کو منسوخ کر دیا؟ اس وجہ سے بھی یہ ہمارے دشمن ہو گئے. ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی, ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ کتاب ان کو کیوں ملی؟ میرے بھائیو, تیسری جو چیز ہے آپ کے پاس جو دولت ہے مسلمانوں, وہ تمہارا کعبۃ اللہ ہے. کہ کعبۃ اللہ جس کی طرف آپ منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہو, اذانیں دیتے ہو, سجدے کرتے ہو, رکوع کرتے ہو, وہاں پہ جا کے حج کرتے ہو, عمرے کرتے ہو, لاکھوں روپیہ خرچ کر کے وہاں پہ جمع ہوتے ہو اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہو, ہر سال مظاہرہ کرتے ہو, اور جناب میدان عرفات میں جمع ہو اپنے سارے گناہوں کو معاف کروا کے آتے ہو. اتنا بڑا مرکز آپ کو کیوں مل گیا؟ یہ بھی ان کی حسد اور دشمنی کی بڑی وجہ ہے. اتنا عالی شان مرکز ان کو کیوں ملا ہے؟ کعبہ کی صورت میں. یہ وہ کعبہ ہے جو لوگوں کے دلوں کو کھینچتا ہے مقناطیس کی طرح.
دیوانہ وار، شرق و غرب سے لے کر شمال و جنوب تک ساری دنیا کشاں کشاں ہر سال لاکھوں روپیہ کروڑوں خرچ کر کے اس کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ اتنی اللہ نے اس میں کشش رکھی ہے۔ یہ ان کو مرکز کیوں مل گیا؟ یہ بھی ان کی حسد اور دشمنی کی بڑی وجہ ہے۔ یہاں پر یہ جمع ہوتے ہیں، اس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں۔ صرف نظر ڈالنے والے کو اللہ 20 رحمتیں عطا فرماتا ہے، صرف نظر ڈالنے والے کے 20 درجے بلند ہو جاتے ہیں، صرف نظر ڈالنے والے کے 20 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بیت اللہ ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے، ایک ایک قدم کے اوپر ایک ایک غلام آزاد کرنے کا آپ کو اللہ درجے اور ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ وہ بیت اللہ شریف ہے جہاں پر حجر اسود نصب ہے، جو جنت سے آیا ہوا مہمان پتھر ہے۔ ہاں، اس کو چوم کر بندہ سارے گناہوں کو معاف کروا لیتا ہے۔ یہاں پر ملتزم ہے جس سے بندہ چمٹتا ہے، سینے کو رگڑتا ہے، ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہاں پر رکن یمانی ہے جہاں پر بندہ دعا کرتا ہے، 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہاں پر صفا بھی ہے، یہاں پر مروہ بھی ہے، حضرت ہاجرہ کی جہاں پر دوڑنے کی سنتیں زندہ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر آب زمزم کا کنواں ہے جہاں سے مسلمان ایک دو نہیں لاکھوں کروڑوں مسلمان اب پانی پی کر اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اور یہاں پر منا بھی ہے، مزدلفہ بھی ہے، عرفات بھی ہے۔ یہ سارا اتنا عالی شان مقام اور مرتبہ مرکز ان کو کیوں مل گیا؟ جبکہ ان کے پاس ایسا کوئی مرکز، یہودیوں کے پاس کوئی مرکز، عیسائیوں کے پاس کوئی مرکز، ہندوؤں کے پاس کوئی مرکز، یہ ہے تو صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ یہ تمہاری دولت ہے مسلمانوں۔ پھر اللہ پاک نے تمہیں ایک اور دولت جو عطا فرمائی ہے جس کا نام مدینہ المنورہ ہے۔ مدینہ المنورہ جس کے اندر، جس کی طرف اللہ کے پاک نبی ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ میرے پیغمبر کی ہجرت گاہ ہے، میرے نبی کے صحابہ کی ہجرت گاہ ہے مدینہ پاک، وہ میرے نبی کا حرم ہے۔ وہ مرکز ان کو کیوں ملا؟ وہ طیبہ کیوں بن گیا؟ وہ منورہ کیوں بن گیا؟ یثرب سے مدینہ کیوں بن گیا؟ اور وہاں پر ان کے پیغمبر کا روزہ مبارک ہے، صدیق و فاروق کا روزہ مبارک ہے، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ مبارک ہے، پیغمبر کی بیویاں ازواج مطہرات کی قبریں موجود ہیں۔ یہ اپنے پیغمبر کے اس مرکز میں آ کر، اس مسجد میں آ کر، ریاض الجنہ میں آ کر پیغمبر کے روزے کی زیارتیں کر کر کے یہ اپنے دلوں کو ٹھنڈک کیوں پہنچاتے ہیں؟ یہ مدینہ پاک بھی آپ کو اللہ نے دولت اور انعام عطا فرمایا ہے جو کفار کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے وہ دشمن بن گئے۔ یہ ہے تمہاری دولتیں۔ مسجد اقصی بھی تمہاری دولت ہے۔ میرے مصطفیٰ نے 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ میرے پیغمبر نے مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کروائی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے مسجد اقصی میں نماز نفل ادا کیے ہیں، امامت بھی کروائی ہے۔ اسی مسجد اقصی سے میرے مصطفیٰ 7ویں آسمان تک پہنچے، سیڑھی لگا کر معراج پر تشریف لے گئے تو مسجد اقصی سے لے گئے۔ یہ بھی مسلمانوں کی دولت ہے۔ مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے امتیوں، آج وہ یہودیوں کے نرغے میں ہے۔ اس کی حفاظت کرنا جہاد مقدس کے فریضے کے ساتھ تمہارا اولین فرض ہے۔ جب تک ہم مجاہد تھے اس کی طرف کوئی ٹیڑھی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا۔ جب تک میرے بھائیوں صدیق نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے، فاروق نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے، عثمان و علی نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے، ابو عبیدہ نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے، خالد بن ولید نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے، صلاح الدین ایوبی نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے، غوری نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے، غزنوی نے جہاد کیا وہ عزت والے تھے۔ آپ بھی اگر عزت چاہتے ہو تو میرے بھائیو جہاد کے علم کو بلند کرنا ہوگا۔
اللہ اکبر، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا۔ وہ بیت اللہ ہے، تمہاری وراثت ہے، تمہاری شان ہے، تمہارا مقام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنی بیوی کو فرمایا جب وہ وقت آ جائے کہ اغیار کافر لوگ اللہ کے اس گھر بیت المقدس پر چڑھائی کریں یا اس کی طرف قدم اٹھیں اور مجاہدین برسر پیکار ہو جائیں، اے میری بیوی اگر تم میں سے کوئی زندہ ہو تو کوشش کرنا، اور تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو تو دیوے میں ڈالنے کے لیے تیل ضرور بھیج دینا۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کم از کم تیل ضرور بھیج دینا، جس سے وہاں پر روشنی ہو، جس سے وہاں پر چراغاں ہو جائے۔ دیوے کے لیے تیل ہی کم از کم بھیج دینا۔ مسلمانوں آپ بھی دیکھو، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کیا کیا تم نے، ہم نے کیا کیا ہے؟ کبھی ہمارے دل میں کوئی ٹیس پیدا ہوئی ہے؟ وہاں کے بچوں کی کیا حالت، وہاں کی بچیوں کی حالت تمہارے سامنے، عورتوں کی حالت تمہارے سامنے، کیا تمہارے وہ کلمہ پڑھنے والے بہن بھائی نہیں؟ مسجد اقصیٰ کی پکار آج تمہارے کانوں سے ٹکراتی نہیں؟ وہ بھی ہمارا اثاثہ نہیں؟ اس لیے تمہارے مسلمانوں تمہاری طرف تک رہی ہے مسجد اقصیٰ اور تمہارا بیت المقدس، پہلا قبلہ تمہارا۔ وہ میں بھی آپ سے وہی بات کہتا ہوں جو پیغمبر نے اپنی بیویوں سے کہی تھی، اور کچھ نہیں تو تیل کم از کم مسجد اقصیٰ کے لیے ضرور بھیج دینا۔ آج مسلم میڈیکل مشن میرے بھائیوں وہاں پر خدمت کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے محافظوں کی، مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں لڑنے والوں کی، مسجد اقصیٰ کے دائیں بائیں رہنے والوں کے لیے۔ میرے بھائیوں آپ کی جماعت مسلم میڈیکل مشن کی صورت میں وہاں برسر پیکار کام کر رہی ہے، ان کے ہاتھوں بھیج دو کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو تیل ہی بھیج دو۔ اور میں اپنے بھائیوں سے عرض کروں گا، ہر مسلمان اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، بہت بڑی فضیلت کا عمل ہے بیت المقدس قبلہ اول کے لیے کچھ خرچ کرنا، بہت بڑی بات ہے۔ ہر مہینے آپ کو چاہیے کچھ نہ کچھ، آپ میرے بھائیوں مسجد اقصیٰ بیت المقدس فلسطین کے لیے ہر مہینے اپنے ذمے کچھ نہ کچھ لگا لو اور کچھ نہ کچھ بھیجتے رہا کرو۔ ہر مہینے کا کچھ نہ کچھ آپ ضرور اپنے ذہن میں رکھو۔ یہاں بھائی موجود ہیں، منیر بھائی موجود ہیں، اور دوسرے بھائی موجود ہیں جو مسلم میڈیکل مشن کے ذمہ دار ہیں، ان کے پاس نوٹ کرواؤ کہ میں ہر مہینے اتنا تیل، اتنا سامان میری طرف سے لکھ لو۔ میری اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا قبلہ اول ہے بھائی، اس کی نگہبانی یہ مومنوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ تو میرے بھائیوں آج یہ تمہارا پڑوسی ملک تمہارے اوپر یلغار کر بیٹھا ہے، جو ہندو ہے، جو مشرک ہے، 3 کروڑ خداؤں کا پجاری ہے، اور تو اور یہ شرمگاہ کا بھی پجاری ہے، اس کی بھی یہ عبادت کرتا ہے۔ اس کا مرغوب جو مشروب ہے وہ گائے کا پیشاب ہے، گائے کا پیشاب پینے والا یہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں سے ٹکرا رہا ہے۔ کیا اس کی اتنی جرت اور ہمت ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کے ماننے والوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں سے ٹکراتا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ غزنوی کے بیٹوں سے ٹکراتا ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے؟ صدیق و فاروق کے روحانی بیٹوں سے ٹکراتا ہے۔ اس کی اوقات کیا ہے کہ مکہ اور مدینہ مرکز رکھنے والے مسلمانوں سے ٹکراتا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ گاؤں موتر پینے والا، اس کی اوقات کیا ہے کہ آب زمزم پینے والوں سے ٹکراتا ہے؟ اس کی جرت کیسے ہوئی؟ فرمایا میرے مصطفیٰ نے، اے میری امت کے لوگوں،
ایک وقت آئے گا غزوہ ہند شروع ہوگا. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں. آخری حدیث بات بیان کر کے ختم کرتا ہوں. فرمایا وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي فإن أقتل كنت من أفضل الشهداء وإن أرجع فأتى أبو هريرة المحرر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے نبی نے، میرے دوست نے، میرے خلیل نے، میرے پیغمبر نے وعدنا، ہم سے وعدہ کیا غزوۃ الہند، ہندوستان کے ساتھ غزوے اور جنگ و لڑائی کا. اور میں نے کہا اگر میں نے اس غزوے کو پا لیا، ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا حضور اگر میں نے غزوہ ہند، اس غزوے کو، جنگ کو اگر میں نے پا لیا، انفق منہا نفسی، اس غزوے کے اندر میں اپنا مال بھی خرچ کر دوں گا، نفسی اپنی جان کو بھی لٹا دوں گا، لگا دوں گا، تھکا دوں گا، کٹا دوں گا. اور فَإِنْ أُقْتَلُ، اگر میں قتل ہو گیا تو پھر حضور نے فرمایا اگر تو قتل ہو گیا افضل الشہداء، تو سب سے افضل ترین شہیدوں میں سے ہوگا. اور اگر تو غازی بن کے آ گیا، محررہ، جہنم سے آزاد کیا ہوا غازی ہوگا. تو یہ وقت آ گیا مسلمانوں، جو اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا. ابو ہریرہ تو اس کو نہ پہنچ سکے، آپ اس کو پہنچ رہے ہو. غزوہ ہند تمہارے دروازوں میں داخل ہو چکا ہے، تمہارے شہروں میں داخل ہو چکا ہے، تمہارے بازاروں میں داخل ہو چکا ہے. اور جناب ہندو مشرک نے تمہاری مسجدیں شہید کی ہیں، بمباریاں کر کے تمہارے مسلمانوں کا خون بہایا، تمہارے بچوں کا خون بہایا. غزوہ ہند تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے. اور ابو ہریرہ کے الفاظ میں اب تمہاری ذمہ داری ہے، جس کے پاس مال ہے وہ مال لے کے نکل جائے، جس کے پاس زبان ہے زبان کا استعمال کرے، جس کے پاس انگلی شہادہ ہے وہ انگلی شہادہ سے میرے بھائیوں سوشل میڈیا پر یہ جنگ ضرور لڑے. اور جس کے پاس قلم ہے وہ قلم کے ذریعے اس جنگ غزوہ ہند میں ضرور شامل ہو جائے. جس کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کو لوٹا دے، یہ حضور کا وعدہ ہے. اور جس کے پاس جان ہے وہ اپنی جان کو لوٹا دو، اور اس جنگ کے اندر سب شامل ہو جاؤ. میرے بھائیوں، مرد بھی، عورتیں بھی، عام بھی، خاص بھی، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مولوی بھی، مقتدی بھی، سارے اس کے اندر شامل ہو جاؤ. اور میرے بھائیوں اگر تم شہید ہو گئے افضل الشہداء، افضل ترین شہداء میں سے ہو گئے. اور اگر تم لوگ میرے بھائیوں بچ گئے تو بہترین جہنم سے آزاد کیے ہوئے غازی کہلاؤ گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ان مشکل ترین حالات میں غزوہ ہند کے اندر اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چکنے رہو مسلمانوں، ہوشیار رہو مسلمانوں، اپنی آنکھیں کھلی رکھو مسلمانوں، اور اپنے کانوں کو کھول کے رکھو، دل و دماغ کو کھول کے رکھو مسلمانوں. ہاں یہ وہی وقت آ پہنچا ہے. غزوہ ہند پہلے بھی لڑا گیا اور اب بھی یہ امید ہے، یہ شاید اللہ نہ کرے، ہم دعا نہیں کرتے، بڑے پیمانے پر یہ جنگ ہوگی اور کائنات کا جو سب سے غلیظ ترین بدترین مشرک ہندو ہے یہ اس کے خلاف لڑی جائے گی. اور یہ مومن اور مسلمان اور اس امت کے بہترین لوگ لڑیں گے. اور جو بہترین لوگ ہوں گے میرے بھائیو وہی اپنی جانیں اور مال لٹائیں گے. اور جو شہید ہوں گے افضل لوگ ہوں گے، اور جو بچ جائیں گے بہترین غازی ہوں گے، جہنم سے آزاد کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.